صحیح حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، صحیح حدیث، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ جو عمر میں بڑا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس دنیا میں ہم سے پہلے آیا، ہم سے زیادہ اس نے زندگی گزاری، عین ممکن ہے کہ ہم سے زیادہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے، ہم سے زیادہ اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، دنیاوی اعتبار سے ہم سے زیادہ اس کو تجربہ ہوگا۔ تو پھر اگر ہم اس کی صحبت اختیار کریں گے، اس کی سرپرستی میں رہیں گے، اس کو اس کا مقام دیں گے، اس سے ہم وقتاً فوقتاً مشورہ کریں گے، تو ہمیں اس سے خیر ملے گا، ہمیں اس سے اچھائی ملے گی، ہمیں اس سے صحیح مشورہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، جو تم سے بڑے ہیں ان کے ساتھ برکت ہے۔ آج اگر ہم بے برکتی کو محسوس کر رہے ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو ان کا صحیح مرتبہ اور مقام نہیں دیا۔ مختلف مواقع پر ہم یہ دیکھتے ہیں، مجلسوں کے اندر بھی جہاں بزرگ موجود ہیں ان کو خاطر میں نہیں لایا جاتا۔ دوسرے لوگ جو عمر کے اعتبار سے ان سے چھوٹے ہیں، اچھی طرح سے ان سے گفتگو نہیں کرتے، ادب کے ساتھ ان سے پیش نہیں آتے، ان کی باتوں پر اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، ان سے اونچی آواز سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ سب بے ادبی کی صورتیں اور شکلیں ہیں، اور اسی لیے ہمارے معاملات بے برکت ہو جاتے ہیں۔ جو علم والا ہے، ہم سے زیادہ علم والا ہے، اگر ہم اس کو خاطر میں نہیں لائیں گے، اگر ہم اس کو عزت نہیں دیں گے، اگر ہم اس کو احترام نہیں دیں گے، تو پھر ہم اس سے علم کیسے سیکھیں گے؟ اور اگر ہم نے دوسرے ذرائع سے علم سیکھ بھی لیا تو ہمارا یہ علم اتنی برکت والا نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اپنے سے زیادہ علم والوں کو ان کا مرتبہ اور ان کا مقام نہیں دیا۔ اور اسی طرح جو تنظیمی امور ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کا جو مقام ہے، اگر ہم نے ان کو ان کا مقام نہیں دیا تو جس طرح سے تنظیمی امور انجام پذیر ہونے چاہیے اس طرح سے وہ انجام پذیر نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ، تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من یکرم ذا الشیبۃ المسلم قیدہ اللہ من یکرمہ فی سنہ، کہ جو اپنے بڑوں کا احترام کرے گا۔ بہت اہم بات اس حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمائی، جو اپنے بڑوں کا احترام کرے گا، تو جب یہ بڑا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو مسخر کر دے گا جو اس کا احترام کریں گے۔ مطلب واضح ہے کہ اگر ہم نے اپنے بڑوں کا احترام نہیں کیا تو کل کے دن ہمارا احترام نہیں کیا جائے گا، ہماری عزت نہیں کی جائے گی، ہمیں پوچھا نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ ادب سے نہیں پیش آیا جائے گا۔ آپ سوچیں کہ اس وقت یہ باتیں ہمیں کیسی لگیں گی، ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اگر ہم نے اپنے بڑوں کا احترام کیا، ہم نے اس کو عزت دی، تو کل کے دن ہمارا احترام کیا جائے گا اور ہماری عزت کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو معاشرتی فوائد ہیں، جس معاشرہ کے اندر چھوٹوں پر شفقت ہو،
جس معاشرہ کے اندر بڑوں کا احترام ہو، ان کی عزت ہو، ان کا پاس و لحاظ ہو، وقتاً فوقتاً ان کی حال چال لینا ہو، ان سے مشورہ طلب کرنا ہو، جس معاشرہ کے اندر ایسا ماحول پایا جائے گا اس معاشرہ کے اندر یقیناً ماحول بہت اچھا ہوگا، چاہے گھر کا بڑا ہو، محلہ کا بڑا ہو، خاندان کا بڑا ہو، جماعت اور جمعیت کا بڑا ہو، یا علم کے اعتبار سے بڑا ہو۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑائی دی ہے اس کی بڑائی کو تسلیم کرنا اور اس کے ساتھ اسی کے مطابق برتاؤ اور سلوک کرنا، گفتگو کے اعتبار سے بھی، بات کے اعتبار سے بھی، کام کے اعتبار سے بھی، یہ انسانی معاشرتی تقاضا بھی ہے، اور اس سے پہلے یہ ہمارے دین کی تعلیم اور دینی تقاضا بھی ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ذمہ داری کو نبھانے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔